وہ عام سا ایک قصبہ تھا جس کے تھانے کا میں انچارج تھا۔ اس کے ارد گرد کا کچھ دیہاتی علاقہ بھی اسی تھانے میں آتا تھا۔ یہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ اتفاق سے اس قصبے میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جن میں زیادہ تر کاشتکار تھے۔ بڑی زمینداریاں بھی مسلمانوں کے پاس ہی تھیں۔ مسلمان فوج میں بھی زیادہ بھرتی ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں تعلیم بہت تھوڑی اور روپیہ پیسہ بہت زیادہ تھا۔ فوجی خدمات کی وجہ سے چند ایک خاندانوں کو حکومت کی طرف سے نہری علاقے میں مربے بھی ملے ہوئے تھے۔ ان خاندانوں میں سے ایک خاندان کا ایک آدمی جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی، تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ چوری کی واردات کی رپورٹ لکھنے سے پہلے جو سوال پوچھے جاتے ہیں، میں نے وہ سارے سوال پوچھے۔ پتہ چلا کہ یہ اس قسم کی چوری نہیں جیسی چوریاں ہوا کرتی ہیں۔ چور دیوار پھاند کر نہیں آئے تھے، کوئی تالا نہیں ٹوٹا تھا، نقب نہیں لگی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک ٹرنک میں سے سونے کا ایک ہار، 2 سونے کے کڑے اور 2 انگوٹھیاں نکل گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس شخص نے، جس کا نام غفور تھا، مجھے بتایا کہ ٹرنک تالے کے بغیر تھا۔ یہ عام طور پر تالے کے بغیر ہی رہتا تھا۔ زیور کی یہ چیزیں ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے نہیں رکھی ہوئی تھیں جیسے لوگ رکھا کرتے ہیں۔ زیور غفور کی بہن کا تھا جو وہ اکثر پہنے رکھتی تھی اور اتار کر ویسے ہی ٹرنک میں رکھ دیا کرتی تھی، یعنی یہ عام استعمال کا زیور تھا۔ کسی پر شک؟ کسی پر نہیں، غفور نے جواب دیا۔ ہمارے گھر میں پہلی چوری ہوئی ہے۔ چوری کس وقت ہوئی یہ بھی معلوم نہیں، غفور نے جواب دیا۔ میری بہن نے 2 روز پہلے یہ چیزیں اتار کر ٹرنک میں رکھی تھیں۔ آج ٹرنک کھولا تو یہ چیزیں غائب تھیں۔ گھر میں کوئی نوکر ہے؟ 2 نوکر ہیں، غفور نے جواب دیا۔ ان کے علاوہ ایک عورت مستقل نوکرانی ہے۔ ایک عورت اور ہے جو کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور جھاڑ پونچھ کر کے چلی جاتی ہے۔ کیا ان سب پر آپ کو اعتبار ہے؟ ان سب کو ہمارے گھر میں کئی سال ہو گئے ہیں، غفور نے جواب دیا۔ ان میں اگر کوئی چور ہوتا تو وہ کچھ عرصہ پہلے بھی چوری کی واردات ضرور کرتا۔ پھر بھی ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ غریب لوگ ہیں جو بعض اوقات چوری چکاری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ باہر کے کسی آدمی یا عورت نے چوری نہیں کی؟ باہر سے چوروں کی طرح گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، غفور نے جواب دیا۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا گھر بہت مشہور ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے کوئی عورت ہاتھ مار گئی ہو۔ غفور صاحب، ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا۔ آپ کے 2 نوکر اور 2 نوکرانیاں ہیں، ان میں سے کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، غفور نے کہا، ان میں سے کسی کی اولاد ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی۔ میں اپنا یہ سوال اور زیادہ واضح کرتا ہوں، میں نے غفور سے کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی اپنی یا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا انتظام ہو رہا ہو، یا ان میں سے کسی کے ہاں کوئی ایسا خوشی یا غمی کا موقع آ گیا ہو جس کے لیے اسے زیادہ رقم کی ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے یہ زیور چوری کر کے بیچ ڈالے اور اپنی ضرورت پوری کر لی ہو۔ غفور کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں جو بھی شک آیا میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ چوری کے کئی امکانات ہوتے ہیں، وہ سب اسے سنائے، لیکن کوئی ایک بھی شک یا امکان ایسا نہیں تھا جس کے متعلق غفور نے کہا ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے بالکل کوری تختی دکھا رہا تھا۔ میں نے شاید پہلے کسی کہانی میں آپ کو سنایا ہے کہ چوری کی واردات کی تفتیش بہت مشکل ہوتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ کسی تھانے دار نے قتل کی 1000 وارداتوں کے ملزم پکڑ کر انہیں سزا دلائی ہو، اسے اتنی شاباش نہیں ملتی تھی جتنی سرقہ یعنی چوری کی چند ایک وارداتوں کی کامیاب تفتیش پر ملتی تھی۔ کسی تھانے دار کی ترقی کا وقت آتا تھا تو انگریز یہ دیکھتے تھے کہ اس نے سرقہ کی کتنی وارداتوں کے ملزم پکڑے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پولیس کے ذرائع بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی بھی پولیس کے مخبر ہوتے ہیں جن کے متعلق کوئی تسلیم نہ کرے کہ یہ معزز اور صاحب حیثیت بزرگ بھی مخبر ہو سکتے ہیں۔ بعض آدمی تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری اور چغلی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں
جو عداوت کی بنا پر پولیس کو درِ پردہ کام کی کوئی اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ تھانے دار کی فہم و فراست اور ذہانت پر منحصر ہے کہ وہ مخبروں کی اطلاعات اور معلومات کو کتنی بخوبی استعمال کرتا ہے۔ تھانے داروں کے پاس جادو یا کالا علم نہیں ہوتا، انہیں اپنا دماغ نچوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پرخلوص محنت اور بھاگ دوڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چوری کی ایسی واردات ہو جائے جیسے چوریاں ہوتی ہیں تو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ واردات کسی پیشہ ور چور نے کی ہے۔ اس صورت میں علاقے کے عادی مجرموں کو تھانے بلایا جاتا ہے اور تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ تفتیش باتوں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی۔ لیکن غفور کے گھر کی چوری ایسی نوعیت کی تھی جو کسی عادی چور کی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ غفور ٹھیک کہتا تھا کہ اس کے نوکروں میں کوئی چور ہوتا تو اس گھر سے پہلے بھی چیزیں یا پیسے غائب ہوتے رہتے۔ چور نوکروں میں سے تھا یا چور گھر میں تھا؟ اگر چور گھر کا ہی کوئی فرد تھا تو یہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں خود چوری کی ایسی 3 وارداتوں کے مجرم پکڑ چکا تھا۔ ایک واردات تو باقاعدہ نقب زنی کی تھی جو تجربے کار مجرموں نے کی تھی، لیکن گھر بھیدی کا کام گھر کی ایک جوان لڑکی نے کیا تھا۔ مجھے اس چوری میں بھی اسی امکان کو دیکھنا تھا۔ کیا آپ کی یہ بہن شادی شدہ ہے جس کا یہ زیور تھا؟ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، غفور نے جواب دیا۔ عمر 21-22 سال ہو گئی ہے، غفور نے بتایا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ کتنی چھوٹی ہے؟ اس کی عمر 17-18 سال ہے۔ میں غفور سے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس سلسلے میں ضروری تھے۔ کوئی بھائی اپنی بہنوں کے متعلق ایسی بات زبان پر نہیں لاتا جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنے دوسرے ذرائع استعمال کرنے تھے۔ میں نے نامعلوم ملزم کے خلاف FIR لکھنے کے لیے غفور سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ بڑی کشادہ حویلی تھی، کم و بیش 10 مرلے کا تو صحن ہی ہوگا، جس میں درخت بھی تھے اور پھولدار پودے بھی۔ ایک طرف کنواں تھا، حویلی 2 منزلہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ امیر لوگ ہیں۔ غفور کے باپ کی فوجی خدمات کے صلے میں اسے 3-4 مربع زرخیز زمین ملی ہوئی تھی اور قصبے کے قریب ان کی خاصی زیر کاشت زرعی زمین بھی تھی۔ کھیتوں میں سبزیوں کا چھوٹا سا ایک باغ بھی تھا۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوا تو گھر کے تمام افراد میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ہر ایک کو نظروں سے بھانپا، خاص طور پر غفور کی دونوں بہنوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا۔ چہرہ شناسی ایک مشکل فن ہے جو کسی کتاب سے نہیں سیکھا جاتا۔ اس کے لیے تجربے اور گہرے مشاہدے کے ساتھ ساتھ روشن دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یہ فن اچھے برے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے سے آ گیا تھا۔ دونوں بہنیں صحیح معنوں میں خوبصورت تھیں۔ ان کے رنگ گورے تھے، قد کاٹ بھی اچھے تھے، لیکن ان کی چال ڈھال اور انداز سے اگر ان کے چال چلن کا نہیں تو کم از کم یہ پتہ ضرور چلتا تھا کہ دونوں شو باز لڑکیاں ہیں اور یہ یقیناً ڈینگے مارنے کی عادی ہوں گی۔ لڑکیوں کی ماں نے تو اس طرح باتیں شروع کر دی تھیں جیسے وہ ملکہ ہو اور مجھے اس نے اس لیے بلایا ہو کہ میں چور کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دوں اور وہ اسے جلاد کے حوالے کر دے گی۔ جو بھی اس حویلی کے قریب سے گزرتا ہے سر جھکا کر گزرتا ہے، غفور کی ماں نے کہا۔ مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس حویلی میں چوری کرنے کی جرت کس نے کی ہے، ہمارے نام سے تو سارا شہر کانپتا ہے، غفور کے بوڑھے باپ نے کہا۔ کچھ دیر تک تو مجھے اس قسم کے مکالمے سننے پڑے، مجھے تو انہوں نے ہرکارا بنا دیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور یہ ظاہر کیا کہ میں مروب ہو گیا ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کیں۔ صرف ایک عورت تھی جو اپنے ایک بچے کو اٹھائے ہوئے چپ چاپ الگ کھڑی تھی۔ وہ بدصورت تو نہیں تھی لیکن اس خاندان کے حسن سے محروم تھی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا لیکن ان دونوں لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ سانولا لگتا تھا۔ اس کی خاموشی اور اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بھلی عورت ہے۔ وہ غفور کی بیوی تھی۔ میں اس کے چہرے پر اداسی سی دیکھ رہا تھا۔ میرے کہنے پر غفور مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں واردات والا ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ یہ ٹرنکوں والا کمرہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں آمنے سامنے دیوار کے ساتھ 2 بڑے خوبصورت پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان یعنی تیسری دیوار کے ساتھ
بڑے شیشے والی میز تھی جسے بعد میں لوگوں نے سنگھار میز کہنا شروع کر دیا تھا اور اب اسے ڈریسنگ ٹیبل کہتے ہیں۔ اسی کمرے کی چوتھی دیوار کے ساتھ 2-3 ٹرنک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر والا ٹرنک چھوٹا تھا، زیور اسی میں سے گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی سنگھار میز پر پڑی تھی۔ کیا آپ زیورات اسی طرح لاپرواہی سے رکھا کرتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، غفور کی ایک بہن نے جواب دیا۔ کوئی یہ جھمکے اٹھا لے جائے گا تو یہاں کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اس لڑکی کو کوئی جواب نہیں دیا اور اس سے پوچھا کہ جو چیزیں چوری ہو گئی ہیں وہ کہاں رکھی تھیں؟ غفور نے وہ ٹرنک کھول کر مجھے دکھایا اور بڑی بہن نے بتایا کہ اوپر والے کپڑے کے نیچے رکھی تھیں۔ کسی بھی ٹرنک کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ چور باہر سے نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے نوکروں میں سے کوئی ایسا ہے جسے چھوٹی موٹی چیز چرانے کی عادت ہو؟ ان سب نے اپنی اپنی رائے دی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر قابل اعتبار ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ میں دیکھوں کہ نوکر قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ لوگوں نے نوکروں سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا، یا انہیں بتایا تھا کہ کچھ زیور چوری ہو گیا ہے؟ بڑی اچھی طرح پوچھا تھا، غفور نے جواب دیا۔ سب قسمیں کھاتے ہیں۔ مجھے ایک اور خیال آیا۔ اب بھی دیہات میں اور شہروں کے پسماندہ گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی چوری ہو جائے تو وہ مولوی کو بلا کر لوٹا پھرواتے ہیں یا مٹی پھینکواتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ گھر گھر کا رواج تھا۔ لوٹا پھروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی یا کوئی عامل لوٹا سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک بچے کو پاس بٹھا کر اس کا ہاتھ لوٹے پر رکھ دیتا ہے۔ جن لوگوں پر چوری کا شک ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کے نام کی پرچی باری باری لوٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چور کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے تو لوٹا گھوم جاتا ہے۔ پرچی کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے۔ مٹی پھینکوانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے زیور کی کوئی چیز یا تھوڑے سے پیسے یا ایسی ہی چھوٹی سی کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے گھر آ کر سب مٹی پھینکیں۔ اگر اس طرح مسروقہ چیز نہ ملی تو وہ لوٹا پھروائے گا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ چوری اس شخص نے کی ہے۔ اس اعلان کے جواب میں اڑوس پڑوس کے گھروں کے لوگ فردن فردن اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اتنی مٹی لاتے ہیں جو دونوں میں آ جائے۔ یہ مٹی ہر مرد اور عورت اعلان کرنے والے کے صحن میں الگ الگ ڈھیریوں کی صورت میں رکھ آتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو گھر والے مٹی کی ہر ڈھیری میں دیکھتے ہیں۔ اگر چور وہ چیز واپس کرنا چاہے تو اس مٹی میں چھپا کر رکھ آتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو مسروقہ چیز مل جاتی ہے اور چوری کرنے والے کا پردہ رہ جاتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں یہ دونوں عمل ہر چوری کے مواقع پر آزمائے جاتے تھے، اس لیے میں نے غفور اور اس کے گھر کے تمام افراد سے پوچھا کہ انہوں نے یہ دونوں عمل کروائے ہیں۔ میں تو اسی روز مولوی کو بلوا رہی تھی، غفور کی ماں نے کہا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نوکروں سے اور محلے والوں سے کہوں گی کہ ہمارے صحن میں مٹی پھینکو، لیکن غفور نے روک دیا۔ کیوں غفور بھائی؟ میں نے اس سے کہا، یہ بھی کر کے دیکھ لینا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں چور کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، غفور نے کہا۔ مٹی میں کوئی ہماری چیز رکھ جائے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ چور کون ہے؟ میں دونوں نوکروں اور نوکرانیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ قصبے کے 2-3 کرتا دھرتا سناروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ زیور کی یہ چیزیں چوری ہو گئی ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی آدمی زیور بیچنے آئے تو فوراً تھانے اطلاع کریں۔ زیورات کی چوری میں یہ کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ تھانے جا کر دونوں نوکروں اور دونوں نوکرانیوں کو اکیلے اکیلے اندر بلا کر میں نے پوچھ گچھ کی۔ سب نے قسمیں کھائیں۔ ان میں کوئی 14-15 سال سے اس گھر میں ملازم تھا، کوئی 8 سال سے۔ ان میں کوئی بھی نیا نہیں تھا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ چور اچانک چور نہیں بن جاتا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چوریوں کی عادت ہوتی ہے، پھر وہ لمبے ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ البتہ ایک خیال آتا تھا کہ غریب آدمی کے سامنے ایک چیز پڑی ہو جسے اٹھانے میں کوئی دشواری نہ ہو تو وہ قسمت آزمائی کا خطرہ مول لے لیتا ہے، جیسا کہ میں نے سنگھار میز پر جھمکوں کی جوڑی پڑی دیکھی تھی۔ کوئی بھی نوکر جھاڑ پونچھ کرتے وقت جھمکے اٹھا کر جیب میں ڈال سکتا تھا۔
سامنے پڑا ہوا پیسہ یا کوئی اور چیز اشتعال دلاتی ہے کہ اسے اڑا لیا جائے۔ میں نے اس خیال کے پیش نظر نوکروں کو الگ الگ بلا کر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ ان کے خلاف کوئی ثبوت تو تھا نہیں، انہیں منوانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ان پر تھوڑا سا تشدد کیا جائے۔ میں نے یہ طریقے آزما کر دیکھ لیے، مجھے ناکامی ہوئی۔ دونوں نوکرانیوں میں ایک ایسی تھی جسے میں عقل مند سمجھنے لگا، وہ ہوشیار اور چالاک بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھی دوسروں کی نسبت ذہین تھی۔ وہ جو جواب دیتی تھی اس میں مجھے کچھ جان نظر آتی تھی۔ اس کا نام مجھے آج تک یاد ہے، اسے شفو کہتے تھے۔ دیکھ شفو، میں نے اسے کہا، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، چور تم چاروں میں ہے۔ اگر اس وقت چور بول پڑے تو میں قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ اسے گرفتار نہیں کروں گا، وہ مال واپس کر دے۔ میں اپنی قسم کھا سکتی ہوں، شفو نے کہا، باقی رہے یہ دو نوکر اور ایک نوکرانی، ان کی میں قسم تو نہیں کھاتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ یہ چوریاں کرنے والے لوگ نہیں۔ چور باہر سے نہیں آیا شفو، میں نے کہا۔ اور میں کہتی ہوں چور باہر سے آیا تھا، شفو نے جواب دیا۔ اس گھر میں سارے محلے کی عورتیں آتی رہتی ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دن دہاڑے باہر کی کوئی عورت ٹرنک تو نہیں کھول سکتی۔ میں نے کہا، ٹرنک لڑکیاں خود کھول دیتی ہیں، شفو نے کہا۔ یہ کمرہ ان دونوں بہنوں کا ہے، طرح طرح کی عورتوں کو اس کمرے میں لے جاتی ہیں اور انہیں اپنا زیور دکھاتی ہیں، پھر ان پر اپنی امیری کی دھونس جماتی ہیں، انہیں 100 کے نوٹ دکھاتی ہیں، پھر زیور اور پیسے ان کے سامنے اس طرح پلنگ پر، شیشے والی میز پر اور ٹرنکوں میں پھینکتی ہیں جیسے یہ معمولی سی چیزیں ہوں جن کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ باہر کی کسی عورت نے یہ چیزیں اڑا لی ہیں۔ اگر میں یا دوسرے نوکروں میں سے کوئی چوری کرنا چاہتا تو وہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ زیور اور پیسے اسی طرح باہر ادھر ادھر پڑے رہتے تھے۔ 100 کے نوٹوں کے متعلق میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں 100 کا نوٹ کسی سیٹھ یا ساہوکار کے پاس یا کسی بہت ہی زیادہ امیر کے پاس ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 100 کا نوٹ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ دونوں بہنیں کیسی ہیں؟ میں نے شفو سے پوچھا۔ یہ تو تم نے بتا دیا ہے کہ شو مارتی ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو شہزادیاں سمجھتی ہیں، شفو نے جواب دیا، لیکن چال چلن کی ایسی بری بھی نہیں۔ شک ضرور ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، وہ اس طرح کہ گھر میں ان کے رشتے برادری کا کوئی جوان آ جائے تو وہ ان کے بڑے بھائی غفور کا دوست ہی کیوں نہ ہو، یہ دونوں اس کے آگے پیچھے ضرور پھریں گی اور اس پر اپنی جوانی اور خوبصورتی کا عکس ضرور ڈالیں گی۔ اس سے ان کے چال چلن پر بھی شبہ ہوتا ہے۔ شفو کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ان عورتوں میں سے ہے جو درے پردہ بہت کچھ کرتی ہیں۔ میں نے اس قسم کی عورتوں کا اپنی کہانیوں میں کئی بار ذکر کیا ہے۔ ایسی عورتیں پولیس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، یہ خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ میں نے شفو کو انہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی، پھرتیلے جسم کی عورت تھی، چہرے پر جوانی کی کشش موجود تھی، اس کی زبان میں بھی اس کے جسم جیسی پھرتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا خاوند ہے جو لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا ہے، جسے ماشکی بھی کہتے ہیں اور بہشتی بھی۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے شفو سے پوچھا۔ وہ آدمی ہوتا تو میں آج تھانے میں نہ بیٹھی ہوتی، شفو نے جواب دیا۔ وہ تو بس اللہ میاں کی گائے ہے۔ شفو، میں نے مسکرا کر اسے کہا، تم کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہو، مجھ سے نہ چھپاؤ۔ اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ قسمیں کھائیں۔ پھر محلے کی کوئی عورت بتا دو جس پر تمہیں شک ہو۔ میں نے کہا، تم کہتی ہو نا کہ باہر کی عورتیں اس گھر میں آتی رہتی ہیں۔ تھانے دار جی، شفو نے کہا، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کا نام نہیں لوں گی۔ مجھے ایسی کوئی عورت نظر نہیں آئی جسے میں چور کہہ سکوں۔ آپ کو اگر مجھ پر شک ہے تو مجھے بٹھائے رکھیں اور جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں خود چور نہیں ہوں اور کسی کو چور نہیں کہوں گی۔ اس عورت نے مجھے متاثر کر لیا تھا، لیکن میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ عورت صرف عقل مند ہی ہے یا بدماش بھی۔ متاثر ہونا کچھ اور بات ہے، لیکن اعتبار کر لینا ایک تھانے دار کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ذہن میں اس عورت کو مشتبہوں کی فہرست میں رکھ لیا۔ میں نے دونوں نوکروں
اور دونوں نوکرانیوں کو تھانے میں الگ بٹھا لیا۔ یہ اتنا سنگین کیس نہیں تھا کہ میں ضروری کام چھوڑ کر اسی کے پیچھے پڑا رہتا۔ میرے پاس ایک ہی ASI تھا جو ان دنوں ملیریا بخار کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا تھا۔ اس کی جگہ مجھے عارضی طور پر کوئی ASI نہیں دیا گیا تھا، اس لیے مجھ پر کام کا بڑا بوجھ تھا۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اتنے میں غفور آ گیا۔ غفور بھائی، میں نے کہا، آپ کے نوکر اور نوکرانیاں تو مجھے بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ شفو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بالکل ہی بے گناہ عورت ہے ملک صاحب، غفور نے جواب دیا۔ اس کی باتیں سنو تو شک ہوتا ہے کہ بڑی چالاک عورت ہے، لیکن ایسی بات نہیں، یہ دل کی بڑی صاف ہے۔ پولیس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے غفور بھائی۔ ملک صاحب، غفور نے کہا، اس عورت کو آپ میری نظر سے دیکھیں۔ غفور بھائی، میں نے اسے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چور پکڑا جائے اور آپ کا مال برآمد ہو جائے تو کچھ ہمت خود بھی کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کے محلے اور برادری کی عورتیں آتی رہتی ہیں اور آپ کا زیور ویسے ہی ادھر ادھر پڑا رہتا ہے۔ میں فرشتہ یا جادوگر نہیں کہ ان حالات میں چور کو پکڑ لوں گا۔ میں کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن آپ خود غور کریں کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں آتی رہتی ہیں ان میں کوئی ایسی ہے جو چوری چکاری کی عادی ہو؟ ہاں ہاں ملک صاحب، غفور نے کہا، آپ سے زیادہ تو میں خود تفتیش کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس رپورٹ لکھوانے کا مطلب تھا کہ چور کو آپ کے حوالے کر دوں تو آپ اسے سزا دلوا سکیں۔ نوکروں اور نوکرانیوں کو آپ کب چھوڑیں گے؟ کیا آپ ان کی سفارش کرنے آئے ہیں کہ یہ بے گناہ ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ انہیں میں آپ کے کہنے پر تو نہیں چھوڑوں گا، مجھے اپنا شک رفع کرنا ہے۔ میرا خیال ہے، اس نے ڈھیلی سی آواز میں کہا، چوری ان میں سے کسی نے نہیں کی۔ انہیں چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے، گھر میں کام کاج کی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ آپ اپنی ضمانت دے کر انہیں لے جائیں۔ میں نے کہا، اگر مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت آدھی رات کو بھی پڑی تو یہ آپ کا فرض ہوگا کہ اطلاع ملتے ہی اسے تھانے میں حاضر کر دیں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو مہلت نہیں دوں گا، سیدھا حوالات میں بند کر دوں گا۔ ہاں ملک صاحب، اس نے کہا، آپ جیسی ضمانت چاہیں لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں غفور بھائی، میں نے کہا، کہ میں آپ کی زبان سے یہ شکایت نہیں سنوں گا کہ میں تفتیش میں سستی کر رہا ہوں۔ میں آپ سے تحریری ضمانت لے رہا ہوں۔ چوری آپ کی ہوئی ہے، کوئی قتل نہیں ہوا۔ میں اپنی سہولت کے مطابق تفتیش کروں گا۔ اس نے ضمانت دے دی اور دونوں نوکروں اور نوکرانیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی تھانے دار کسی کو شامل تفتیش کرے اور کوئی آدمی آ کر اسے ذاتی ضمانت یا تحریری یقین دہانی پر چھڑا کر لے جائے۔ اگر یہ چاروں نوکر میرے مشتبہ ہوتے اور میں انہیں تھانے میں رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا تو میرے اوپر کے افسر بھی انہیں مجھ سے چھڑا نہیں سکتے تھے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان چاروں میں چور کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا شک پوری طرح رفع کرنے کے لیے اور انہیں ذرا نرم کرنے کے لیے میں انہیں رات گئے تک تھانے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں انہیں چھوڑنے کی بھی سوچ رہا تھا۔ غفور نے مجھے کہا کہ میں انہیں چھوڑ دوں تو میں نے اپنی ذمہ داری کم کرنے کے لیے یہ بات اس کے سر پر ڈال دی تاکہ وہ بعد میں کوئی شکایت نہ کرے۔ البتہ میں اس بات پر حیران ہوا کہ غفور نے خود انہیں چھڑوایا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جاتی ہے وہ ہر کسی کو چور سمجھتا ہے۔ میں نے اس صورتحال سے جو غفور نے میرے لیے پیدا کی تھی، بلکہ جو میں نے خود ہی پیدا کروائی تھی، ایک اور کارروائی سوچ لی۔ مجھے خیال آیا کہ غفور نے ان چاروں پر ظاہر کر دیا ہے کہ اسے یا پولیس کو ان پر شک نہیں، اس لیے ان میں جو بھی چور ہوگا اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس کے گھر کی تلاشی ہوگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور غفور کے دروازے پر جا دستک دی۔ وہ گہری نیند سے اٹھ کر آیا۔ دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے۔ میں نے غفور سے پوچھا کہ اس کے نوکر کہاں کہاں رہتے ہیں۔ صرف ایک نوکر، جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی، حویلی کے ہی ایک کمرے میں رہتا تھا۔ دوسرا نوکر اور دونوں نوکرانیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں۔ غفور کو ساتھ لیا اور پہلے ہم اس نوکر کے گھر گئے، اس کے گھر کی پوری تلاشی لی۔ پھر دونوں نوکرانیوں کے گھر باری باری گئے اور وہاں بھی اس طرح تلاشی لی کہ کوٹھڑیوں میں جا کر جلانے والی لکڑیاں بھی پرے پھینک کر دیکھ لیں، ڈولیاں اور ہانڈیاں بھی الٹی کر کے دیکھیں، لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔
میں نے اگلے دن مخبروں سے رپورٹیں لینی شروع کر دیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تھانے کے مخبروں میں چند ایک معززین حضرات بھی تھے۔ یہ سراغ تو مجھے کوئی بھی نہ دے سکا کہ چوری کس نے کی ہوگی۔ البتہ غفور کے خاندان کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو گیا، لیکن یہ معلومات مجھے اس واردات کی تفتیش میں ذرا سی بھی مدد نہیں دے سکتی تھیں۔ سب نے یہی بتایا کہ یہ خاندان اپنی امیری کی نمائش کرتا رہتا ہے۔ ان کی دونوں لڑکیوں کے چال چلن کے متعلق کسی نے اچھی بات تو نہ کی، لیکن کوئی یہ بھی نہ بتا سکا کہ ان کے کسی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات ہیں۔ میں نے اپنے مخبروں سے اپنی ضرورت کے مطابق معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی زیادہ محنت بھی نہ کی۔ یہ قتل کا کیس تو تھا نہیں کہ میں اس خاندان کے چال چلن اور اخلاق اور ان لوگوں کی دوستیوں اور دشمنیوں کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتا۔ میں یہی سمجھ سکا کہ دولت کی نمائش کرتے کرتے یہ لوگ اپنے زیور کی ان دو چار چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اگر یہ واردات ڈکیتی یا نقب زنی کی ہوتی تو میں قیامت کھڑی کر دیتا۔ 10-11 دن گزر گئے، میرا ASI واپس آ گیا۔ اس کی صحت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اس کیس کی فائل اسے دے کر کہا کہ اپنی صحت دیکھ کر اس کیس کو بھی دیکھتا رہے۔ ان 10-11 دنوں کے دوران غفور 2 یا 3 دفعہ میرے پاس آیا۔ اس نے ہر بار یہ کہنے کے بجائے کہ میں تفتیش ذرا اور تیزی سے کروں، یہ کہا کہ وہ خود جو خفیہ تفتیش کر رہا ہے وہ کچھ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کامیابی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں، اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ ایک گھرانے پر شک ہے، میں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، شک ذرا پکا ہو جائے تو آپ کو بتاؤں گا، تب آپ چھاپا ماریں گے تو مجھے 16 آنے یقین ہے کہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ وہ جب آخری بار میرے پاس آیا تھا اس سے 4-5 روز بعد وہ پھر آیا۔ ملک صاحب، اس نے بڑے پختہ اور شگفتہ لہجے میں کہا، ایک گھر پر چھاپا مارنا ہے، ہمارا مال اس گھر میں ہے۔ میں کس بنا پر چھاپا ماروں گا؟ میں نے کہا، میں اس لیے تو کسی کے گھر پر چھاپا نہیں ماروں گا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا ہے کہ فلاں گھر پر چھاپا مارو۔ مجھے کوئی ثبوت، کوئی شہادت چاہیے۔ میرے بڑے پکے جاسوس نے مجھے اطلاع دی ہے، غفور نے کہا۔ غفور بھائی، میں نے جھنجھلا کر کہا، تھانے میں کھیل تماشا نہ کرو، یہاں ہر حرکت اور ہر کارروائی کاغذوں میں لکھنی پڑتی ہے۔ پہلے اپنی شہادت لے آؤ، میں اس سے نہ جانے کیا کچھ پوچھوں گا۔ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے گا کہ چھاپا مارنا ضروری ہے، میں تھانے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ جائیں پہلے شہادت لے آئیں۔ ملک صاحب، غفور نے کہا، سارا شہر، کیا ہندو کیا مسلمان، ہمارے خاندان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ آپ تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ میں آپ کو پکے چور کے گھر لے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ میں نے کہا، میں شہر کا آدمی نہیں ہوں، میں پولیس کا آدمی ہوں۔ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تھانے دار ہوں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کریں، شہادت لائیں، میری تسلی کریں۔ اگر چھاپے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کسی عداوت کی بنا پر اس گھر پر چھاپا مروایا ہے تو قانون میں ایسی دفعہ موجود ہے جس کے تحت میں آپ کو گرفتار کر کے 2 سال سزا دلوا سکتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی نوکرانی شفو تھی۔ یہ لیں ملک صاحب، غفور نے کہا، یہ ہے میری مخبر اور جاسوس، اس کا بیان لے لیں اور کارروائی کریں۔ کیوں شفو؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ شفو نے اپنا بیان اس طرح دیا، اس کا نام زلیخا ہے، اس کے خاوند کو مرے 4-5 سال ہو گئے ہیں، اس کا 5-6 سال کی عمر کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ گھر میں بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ میں اس کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ کل گئی تو وہ چارپائی پر رکھی ہوئی کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی، میں ننگے پاؤں تھی۔ اسے اس وقت پتہ چلا کہ میں آئی ہوں جب میں اس کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اس چیز پر بیٹھ گئی جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ میں وہ چیز دیکھ چکی تھی۔ ایک تو وہ ہار تھا جو چودھری غفور کے گھر سے چوری ہوا ہے، 2 کڑے تھے۔ میں ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ میں نے اس سے نہ پوچھا کہ اس نے یہ چیزیں مجھ سے کیوں چھپا لی ہیں، مجھے تو معلوم تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔
وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، میں فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی چودھریوں کی ذات کی عورت ہے۔ ادھر ادھر کی ایک دو باتیں کر کے اس نے مجھے کہا کہ پانی پلا دو۔ میں گھڑوں کی طرف گئی لیکن میری نظر پیچھے تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چوری کی یہ چیزیں کہیں چھپانے کے لیے اندر گئی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈالا اور بہت تیز تیز اندر چلی گئی۔ وہ بڑے کمرے کے ساتھ والی کوٹھڑی میں تھی۔ میں نے کہا، لو بی بی، پانی پی لو، اور میں اس تک جا پہنچی۔